دوستوں جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے کو نہ ہی صرف اسلام کا اور اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس مہینے کو مذہب اسلام میں ایک اہم مقام بھی حاصل ہے۔ اسلام میں اس مہینے کے اہم ہونے کے ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اسی مہینے میں شہید ہونا۔ دوستو ہر سال جب بھی محرم آتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور بہت ساری کتابوں میں کافی کچھ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ دوستو جب بھی آپ کربلا کی ہسٹری کے بارے میں اگر کچھ بھی پڑھتے ہوں گے یا آپ نے کبھی واقعہ کربلا کے بارے میں سنا ہوگا تو آپ کو اس واقعے میں یہی معلوم پڑتا ہوگا کہ جہاں ایک طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ ایک نیک پرہیزگار متقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، تو وہیں دوسری طرف ان کو شہید کروانے والا شخص جو لعین، لعنتی، بد کردار، منحوس اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ انسان کہنا ویسے انسانوں کی بے عزتی ہے کیونکہ یزید کو ہم انسان بھی نہیں مان سکتے۔ یزید اسلام میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتا تھا اور یہ اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چل کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور غلط طریقے سے یہ حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا تھا اور اب یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے انڈر میں آ جائیں۔ دوستوں اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یزید ایک سرفراہ اور ایک ظالم انسان تھا۔ اس کی ہسٹری کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھی اور وہ اتنا بد کردار اور لعنتی اور ملعون شخص تھا کہ جس کی کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے، اس کی عیاشیوں بدکاریوں کو دیکھتے ہوئے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی موٹی موٹی ہسٹریز جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر کربلا کی ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے شاید ہی کبھی سنی ہوں گی اور آپ کو اس طرح کی باتیں پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ دوستو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری پیدائش ہونے سے پہلے عرب دیش میں دو خاندانی بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم تھا اور ایک کا نام امیہ تھا۔ دوستو ہاشم کے گھر والوں کو ہی اس وقت اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ، کعبہ شریف کی ساری ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ اس کے نظام کو سنبھالنے کی، دیکھ بھال کرنے کی ساری ذمہ داریاں ہاشم کے گھرانے کو ہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاشم ایک بہت ہی نیک انسان بھی تھے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی ایک بار ان سے مل لیتا اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور ایک نیک انسان ہونے کی وجہ سے ہاشم کی پورے عرب میں ہی بہت زیادہ عزت تھی۔ وہیں دوسری طرف امیہ کا جو کردار تھا وہ بالکل الٹا تھا اور بڑا کڑک تھا۔ جو بھی امیہ سے ملتا وہ اس سے دوبارہ نہ ملنے کی ہی دعا کرتا تھا کیونکہ اس کا اخلاق بھی غلط تھا اور لوگوں سے بات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بہت بیکار تھا۔ اس وجہ سے لوگ اس سے کتراتے تھے اور اسے کوئی بھی عزت نہیں دیتا تھا، اور دوستوں اسی وجہ سے امیہ اپنے بھائی ہاشم سے بہت جلا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے امیہ ایسی بہت ساری حرکتیں آئے دن کرتا رہتا تھا کہ جس کی مدد سے اس کو اپنے بھائی ہاشم سے بھی زیادہ عزت عرب میں ملنے لگ جائے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن دوستوں دھیرے دھیرے امیہ اور ہاشم کے بیچ یہ جو اختلافات تھے یہ بڑھتے گئے اور اس نے نفرت کا روپ لے لیا۔ لیکن اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ نفرت جو تھی وہ صرف ایک طرفہ ہی تھی، جو کہ صرف امیہ کی طرف سے ہی تھی۔ ہاشم کو ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ امیہ جہاں ایک طرف نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کی مرنے کے بعد بھی یہ نفرت قائم رہی۔ امیہ ہاشم سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کی آنے والی نسل بھی ہاشم کی نسلوں سے نفرت کرنے لگی، اور جہاں ایک طرف ہاشم کا خاندان بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوا تو وہیں دوسری طرف امیہ کا خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور دوستو یہی وہ بنو امیہ ہے جس میں یزید جیسا ملعون بھی پیدا ہوا۔ آگے جا کر حضرت ہاشم کی چوتھی نسل میں ہی اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ہی پورا مکہ خلاف ہو گیا تھا۔ پورا مکہ ہی آپ کو نبی ماننے کے لیے راضی نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ لیکن دوستو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے سب سے زیادہ کسی کو اگر دکھ ہوا تھا تو وہ بنو امیہ کا ہی قبیلہ تھا، کیونکہ بنو امیہ کو سب سے زیادہ اس بات کا ہی خدشہ تھا اور یہ بات ہی انہیں اکھر رہی تھی کہ ہمارے دشمن خاندان یعنی بنو ہاشم میں ایک نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستوں اگر آپ ہسٹری صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اسلام کے شروعاتی دور میں ہی
مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جنگوں میں مسلمان کی دشمن فوج کی طرف سے بنو امیہ کے سردار یعنی ابو سفیان نے ہی سپہ سالاری کی ہے، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ابو سفیان ہی وہ انسان تھا کہ جنہوں نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہونے کا کردار نبھا دیا تھا، کیونکہ ابو جہل تو جنگ بدر میں ہی مارا جا چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ اب ان کا کوئی راج پاٹ بچا نہیں ہے تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر ہی لیا تھا، اور جیسے ہی ابو سفیان ایمان لائے تو اس کے بعد ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو نفرت تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی۔ اب دوستو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ کا پردہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر سے دشمنی جاری ہوئی، اور بنو امیہ کے ہی ایک شخص معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی، کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ بنو ہاشم سے ہی ہیں۔ اسی لیے بنو امیہ کے ہی ایک شخص یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت علی سے بڑا بغض تھا، چاہے لوگ کتنا بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن مستند روایتوں اور مستند کتابوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ جنگ معاویہ ابن ابو سفیان نے ہی کی تھی اور بری طرح شکست بھی کھائی تھی۔ اور دوستو، آپ کو بتا دیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا ہی تھا یزید ابن معاویہ۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ بنو امیہ میں کوئی اچھا شخص ہی نہیں تھا، بنو امیہ میں ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن بنو امیہ میں ہی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بغض رکھتے تھے، ان سے تکلیفیں تھی ان کو، اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور دوستو، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو نفرت والا رشتہ تھا وہ اور طول پکڑ گیا۔ دوستو، دراصل بات یوں تھی کہ مروان نامی ایک ملعون شخص تھا جس کو مدینے سے کب کا باہر پھینکوا دیا گیا تھا، اور اس پر رسول اللہ کی لعنت بھی تھی۔ اور اب کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے تو معاویہ ابن ابو سفیان اور کئی بنو امیہ کے لوگوں نے مل کر ایسا پلان بنایا کہ وہ مروان کو پھر سے مدینے میں لے آئے، اور مروان نے مدینے میں آتے ہی اپنی فضول کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ حالانکہ حضرت عثمان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے مروان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی منگوائی ہے، لیکن اسی مروان کی وجہ سے ایک گروہ حضرت عثمان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر بات بگڑتی گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن لیا گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی تھے بنو ہاشم سے، اور معاویہ ابن ابو سفیان اور ابو سفیان تھے بنو امیہ سے، تو جیسے ہی حضرت علی خلافت پر آئے، خلیفہ بنے، تو امیر معاویہ کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، اور قصاص عثمان کا بہانہ لے کر معاویہ ابن ابو سفیان نے ہی لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، تو معاویہ ابن ابو سفیان اس وقت شام کے گورنر بن چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد وہ وہیں کے گورنر بنے رہے۔ اب کیونکہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا نام تو خود امیر معاویہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ حضرت علی کو پریشر بنا رہے تھے کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، جبکہ قاعدہ تو یہ کہتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلفۂ راشدین ہیں، اور خلیفہ کی اطاعت مطلب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نبی کی اطاعت مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی کے خلاف ایک گروہ پورا کا پورا کھڑا ہو گیا، اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی کے جو مخالف تھے، جو پہلے سے منافق ہو چکے تھے، وہ سیدھے سیدھے جا کے حضرت علی کے سامنے والے گروہ یعنی امیر معاویہ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر ہم منافق ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، لیکن اندر اندر وہ اسلام کے دشمن تھے، اور منافقوں نے مل کر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایسی جنگ کروائی جسے آج تاریخ یاد رکھتی ہے۔ دو جنگیں حضرت علی کے دور میں ایسی ہوئی جو آپس میں صحابہ کرام کو ہی لڑوایا گیا، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے دور میں ہی مسلمانوں کا گرہ یدھ چھڑ گیا، یعنی کہ سول وار ہو گیا۔ اب کیونکہ ان کو مولا علی سے بہت زیادہ تکلیف تھی، تو مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے اتنا پریشان کیا کہ آپ علیہ السلام کا خلافتی دور مسلمانوں کو سنبھالنے میں ہی گزر گیا، کیونکہ مسلمان اس قدر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے کہ انہیں سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ لیکن پھر بھی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی ساری کوششیں کی، لیکن منافقوں کا گروہ کیونکہ زیادہ تھا، تو اسی وجہ سے منافقین کی ایک جماعت نے ایک منافق، ایک لعین شخص کو تیار کیا، جس نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر نماز میں حملہ کیا
اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلافت کے لیے چن لیا، جو کہ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے یعنی بڑے بیٹے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، حضرت علی جب بنو ہاشم سے ہیں تو امام حسن بھی بنو ہاشم سے ہیں، اسی لیے امیر معاویہ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے ایک اپنا خود کا گروہ بنا لیا اور امام حسن کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جب جنگ کی نوبت پیدا ہوئی اور امام حسن کے ساتھ بھی ایک بڑا لشکر جنگ کے میدان میں آیا تو ان لوگوں نے صلح کے نام پر امام حسن کو صلح آفر کی۔ یہاں پر بھی امام حسن علیہ السلام نے آگے رہ کر صلح نہیں کی تھی، بلکہ امیر معاویہ اور عمر بن عاص ان لوگوں کی طرف سے ہی صلح کی پیشکش کی گئی تھی۔ اور کیونکہ رسول اللہ کی آل امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے ہی نواسے ہیں، انہوں نے صلح قبول کر لی، جس پر انہوں نے کئی شرطیں بھی رکھی، اور اس طرح امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کی صلح ہوئی، جس میں کئی شرطیں رکھی گئی۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں، امام حسن اور امیر معاویہ کے بیچ جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد یعنی اپنی جگہ گادی پر یا اپنی جگہ خلیفہ یا بادشاہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن دوستوں، شرط کو پورا نہ کیا گیا اور انہی کے دور میں انہوں نے یزید کی بیعت بھی کروا دی۔ یہ تاریخی مستند روایتوں میں بھی ثابت ہے اور بخاری مسلم میں بھی ان کی حدیثیں موجود ہیں کہ کس طرح تلوار اور تیر کے زور پر یزید کی بیعت لی گئی، وہ بھی صحابہ کرام سے، اور اس طرح یزید کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب یزید تخت پر تو بیٹھ گیا، لیکن وہ کسی عام کرسی پر بٹھانے لائق بھی انسان نہیں تھا۔ اس قدر بد کردار، اس قدر بدتر اور لعین اور ملعون شخص تھا وہ کہ اس کی مثال پوری انسانیت میں کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ اور دوستوں، یزید کے بارے میں کئی محدثین الگ الگ اپنی رائے بتاتے ہیں، کوئی اس سے زناکار بتاتا ہے تو کوئی شرابی، کوئی عیاش تو کوئی بد کردار۔ لیکن دوستوں، سارے کے سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں، اس بات سے ایگری ہیں کہ یزید خلافت کیا، بادشاہت کیا، کسی عام کرسی کے لائق بھی نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس ملعون یزید پلید کی مخالفت کی۔ یزید نے سارے ظلم و ستم کیے، دباؤ بنایا، سب کچھ کیا، ہر گری ہوئی حرکت کی، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت قبول نہ کی۔ اور یزید کی اسی ملعون والی حرکتوں کی وجہ سے اور یزید کے اسی منحوسیت کی وجہ سے آگے جا کر واقعہ کربلا پیش آیا، کیونکہ یزید ملعون نے ہی سب کچھ امام حسین کے ساتھ کروایا تھا۔ چاہے کتنے بھی یزیدی لوگ اس کے سپورٹ میں آ کر یہ کہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، لیکن یزید اسی میں شامل تھا۔ امام حسین کی شہادت میں یزید کا ہی سب سے بڑا ہاتھ تھا، اور یزید ہی اس سسٹم کا مین نمائندہ اس وقت بنا ہوا تھا۔ دوستو، فی الحال تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہیں پر الوداع کہتے ہیں، لیکن اس کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو آگے کی حقیقت بھی بتائیں گے کہ واقعہ کربلا میں آخر امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا تھا۔